اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود کو پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہیں، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑے ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے موعظوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مستقل درد سے بچا سکے۔ اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔